ہمارا جو جنات اور شیاطین کا موضوع چل رہا ہے، ہم یہاں آ کے رکے تھے کہ شیطان کے اغراض یعنی اس کی غرض کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو بنیادی مقصد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شیطان کا ایک ہی آخری مقصد ہے کہ جس کے اصول کی خاطر وہ جد و جہد کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو جہنم میں دھکیل دے اور جنت سے محروم کر دے۔ اس لیے شیاطین نما آگے ہم دیکھیں گے انسان بھی ہیں اور شیاطین نما جنات میں سے بھی ہیں۔ ان سے ہم پہلے دیکھ لیں کہ ان کے حربے کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، اغراض کیا ہے اور ان کے طریقے کار کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس موضوع پہ بھی آئیں گے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ شیطان کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو وہ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے۔ پہلی جو ہم نے چیز دیکھی وہ تھا بندوں کو کفر اور شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ دوسری چیز جو ہم نے دیکھی، کافر نہ بنا سکے تو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تیسری چیز ہم نے دیکھی یعنی کیسے مبتلا کرتا ہے کہ وہ گناہ نہیں لگتے، وہ چھوٹے موٹے لرزش بھول ہے، مثال سے میں نے سمجھایا تھا، سانگز لگا لینا آپ کو گناہ نہیں لگتا نا، بیٹھے ہوئے بور ہو رہے ہیں، کوئی ٹی وی پہ آ گیا آپ نے کہا سن لیتے ہیں، ہم کون سا غیبت کریں، ہم کون سا کسی کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو وہ ایسے گناہ جو کہ مزین کر دیتا ہے، راستہ کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز تھی شیطان کا بندوں کو اللہ کی اطاعت سے روکنا تھا۔ ٹھیک ہے، آج جہاں ہم پہنچیں گے وہ ہے جی عبادت اور اطاعت میں خرابی پیدا کرنا، یعنی اگر یہ سارے حربے اس کے ناکام ہو جائیں تو اگلا حربہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے تقوی والوں پہ، عبادت گزاروں پہ، ایمان والوں پہ، کہ عبادت اور اطاعت میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ یعنی اگر شیطان لوگوں کو اطاعت اور فرما برداری سے نہ روک سکے تو وہ عبادت اور اطاعت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے اجر و ثواب سے لوگ محروم ہو جائیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، نماز خراب کرنے کے لیے شیطان میرے اور نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا نا، قرین بھی پڑھے گے، قرین کو حمزات بھی کہتے ہیں، اور بھی آپ نے شیاطین کے نام پڑھے۔ قرین اور حمزات جو ہے نا اس کے بارے میں ہم تفصیل پڑھیں گے۔ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے اور کبھی بھی وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ خنزب اس وقت الرٹ ہوتا ہے، اس کا چیلا کہہ لیں، شیطان کے لشکر کا ایک کمانڈر کہہ لیں، جنات کے لشکر کا کچھ اس کو ڈیوٹی دے دیں، کوئی نام دے دیں، یہ نماز کے وقت آپ کی نماز خراب کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر آپ اس کا احساس کریں تو اس سے اللہ کی پناہ مانگیں اور بائی جانب 3 مرتبہ تھوک دیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ختم کر دی۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ تو یہ لازماً آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ ہمارے تو کوسچنز یہ ہوتے ہیں کہ نماز میں ہم کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، اور جو معاملے چل رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی فوتگی کا ہے، شادی کا ہے، کوئی پیدائش کا ہے، یا گھر میں کوئی پینٹ کروانے کا ہے، کچھ بھی ہے، جس طرح کے بھی معاملات ہیں سارے ہم نماز میں حل کرتے ہیں۔ اور جب سلام پھیرتے ہیں تو پتہ نہیں رکھتے کتنی پڑھی، پتہ نہیں رکوع کیا کہ نہیں، پتہ نہیں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ میں لائی کہ نہیں۔ اس کا ریزن ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کر کے، پھر ہم سارے گھر کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ گناہ بھی نہیں لگتا ہمیں، وہ ہمیں نقصان بھی اپنا نہیں لگتا۔ تو جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے دل و دماغ پر سوار ہو کر اس کے دل میں ہزاروں خیالات ڈالتا ہے اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر کے دنیا کے مسائل میں الجھا دیتا ہے۔ صحیح مسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان کو اذان کی آواز آتی ہے تو وہ گز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ اذان ہونے پر وہ ختم ہونے پر وہ واپس آ جاتا ہے اور پھر سے وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اقامت کی آواز سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے تاکہ اس کی آواز نہ سن سکے۔ اقامت ختم ہونے پر وہ واپس آ جاتا ہے اور پھر سے وسوسہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اقامت ختم ہوتی ہے تو آتا ہے اور انسان اور اس کے نفس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو۔ اس کو ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو پہلے یاد ہی نہیں تھی۔ اس میں الجھ کر آدمی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک واقعہ میں پڑھی تھی، ابو امام حنیفہ
رحمت اللہ علیہ کو کسی نے آ کے کہا کہ میری کوئی چیز گم گئی ہے، تو آپ نے کہا کہ جا کے نا 10 نفل پڑھو یا 6 نفل پڑھو، یا ایسی بھی روایت ہے کہ درود شریف اتنی دفعہ پڑھو۔ ابھی وہ 2 ہی نفل پڑھا تھا کہ اس کو فوراً چیز یاد آ گئی۔ تو جب وہ سلام پھیر کے دوبارہ گیا، کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ویسے مجھے یاد نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا اس وقت خنزب آ جاتا ہے اور فوراً یاد کرا دیا کہ کہیں تم 10 نفل ہی نہ پڑھ بیٹھو، یا درود شریف صاحب میں بھول گئی ہوں، کہیں درود شریف ہی نہ زیادہ پڑھ بیٹھو۔ اور آپ دیکھیں تسبیح اٹھائیں تو مسئلے شروع، یا فون یا گھر کی گھنٹی، یا اس کو کوئی آ جائے گا، یا کوئی کام یاد آ جائے گا، انسان وہیں تسبیح چھوڑ کے کہتا ہے پہلے وہ کر لوں پھر بھول نہ جاؤں۔ حالانکہ یاد رکھیے جب تک آپ عبادت میں سب یاد رہے گا، عبادت سے ختم ہوں گی تو کام بھی آپ کو بھول جائیں گے۔ تو یہ اس صورت میں عبادت اور اطاعت میں خرابی پیدا کرتا ہے، اور بھی کرتا ہے۔ مثلاً آپ کہتی ہیں سنتیں چھوڑ دیں، نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بالکل چھوڑ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کتنے زیادہ اجر و ثواب سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ کبھی کہتا ہے نوافل چھوڑ دیں، کیا ہے نہ بھی پڑھے تو نماز تو اتنی اب معراج میں ملی تھی، چھوڑ دیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ اس وقت کتنی کفایت کریں گے جہاں ہماری نمازوں میں خدا نخواستہ کمی کوتاہی ہوگی۔ کبھی کہتا ہے اذکار چھوڑ دیں، یعنی بہت سے آپ کو ہیلے حوالے دیتا رہتا ہے، اور اس میں انسان پڑھ کے، اور سب سے پہلے تو اذان ہو رہی ہے، چلو ابھی ہو رہی ہے نا، ابھی تو کئی اذانیں ہونی ہیں، چلے ابھی تو بڑا ٹائم ہے نا، اول وقت آپ سے نکلوا کے آپ کو بالکل لاسٹ میں لے جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ٹکرے ہوتی ہیں، پھر تیز ہم نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم ہی پیچھے نہیں بچ رہا ہوتا۔ تو بہت سے طریقے سے آتا ہے۔ اب آپ کو ہی الرٹ رہنا نا، ہم سیکھنے کیا بیٹھے ہیں کہ شیاطین اور جنات نما جو انسان ہیں ان سے بچنے کے طریقے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے نا ہمیں کوئی وظیفہ مل جائے جو ہم 41 دفعہ کر لیں، 31 دفعہ کر لیں، بڑی جلدی ہوتی ہے ہمیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وظیفے کے ساتھ یہ نہیں ہماری جان چھوڑے گا۔ ہم نے مقصد میں پڑھا نا کہ جہنم میں لے جا کے ہی ہماری جان چھوڑے گا خدا نخواستہ۔ تو آپ کو بہت زیادہ الرٹ رہنا ہے، ہر وقت الرٹ رہنا ہے، اور جب آپ اس میں الرٹ ہو جائیں گی تو آپ کو ڈپریشن کہاں سے ہونا ہے؟ آپ کو تو پتا ہونا ہے کہ میرا ایک دشمن ہے ہر وقت جو چالیں چل رہا ہے، جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جو میری دنیا ہی نہیں میری آخرت مجھ سے خراب کروا رہا ہے، اور جو میری صرف دنیا مجھ سے نہیں لے رہا، میری جنت مجھ سے لے رہا ہے۔ تو پھر آپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گی کہ آپ باقی کاموں کو اتنا ترجیح دیں کہ آپ کی نمازیں خراب ہوں۔ پھر جو اگلی چیز ہے وہ کیا کرتا ہے جی؟ رحمان کی ہر مخالفت شیطان کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ نساء میں، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، اور اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا، اور وہ اس شیطان کی عبادت کر رہی ہے جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ لے کر لوں گا۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی پرستش کرے گا، خواہ وہ لکڑی ہے اور پتھر کے بت ہے، سورج ہے، چاند ہے، یا اس کے اپنا خواہشات نفس ہے، یا کوئی شخصیت ہے، یا کوئی نظریہ ہے، مانے یا نہ مانے، بہرحال وہ شیطان کی پرستش کرنے والا ہوگا، کیونکہ شیطان ہی کے حکم اور پسند سے اس نے یہ کام کیا۔ جو لوگ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے وہ حقیقت میں شیطان ہی کی پوجا کرتے تھے۔ سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 40 اور 41 میں فرماتے ہیں، اور جس دن ہم تمام انسانوں کو جمع کریں گے پھر فرشتوں سے پوچھیں گے یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ یعنی جو عقیدہ راسخ ہو گیا، جو عقیدہ پھیلا دیا گیا، جو بدعت پھیلا دی گئی، جو ذہن میں بٹھا دی گئی، اسی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی میں اپنی زندگیاں گوا دیتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا اس چیز کا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان ہی ہر برائی کا حکم دیتا ہے اور اس پر آمادہ کرتا ہے، اور ہر کار خیر سے روکتا ہے اور اس سے ڈراتا ہے، تاکہ لوگ پہلی چیز کا ارتکاب کریں اور دوسری چیز کو چھوڑ دیں۔ تو نیکی کے کاموں میں یہ آگے ہم پڑھیں گے، آج کا کام کل پہ چھڑوا دیتا نا، کل کر لوں گی، پرسوں چھانٹی کر لوں گی، ترسوں بھجوا دوں گی، پتہ چلتا ہے وہ کام ہی ہو گیا، پھر کہتے ہو میں نے تو بھجوانا تھا، چلو اچھا تمہارا کام ہو گیا، اس کا تو ہونا ہی تھا،
اللہ کے حکم سے. کس نے وسیلہ بننا ہے وہ بھی رب جانتا ہے، لیکن آپ سے شیطان نے نا نیکی کرتے کرتے رکوا دیا. تو ہم کہتے ہیں میں تہجد شروع کروں گی نیکسٹ ویک سے. ٹھیک ہے، آج جو میں چلے آج نئی سورۃ کاف پڑھی گی تو کون سرپرائز میں آتا ہے، اگلے جمعے کو ضرور پڑھوں گی، پتہ نہیں اگلے جمعے کو سانس بھی ہوں گے کہ نہیں. ہم ہر چیز کل پہ چھوڑتے ہیں، تو اس لیے وہ اس چیز میں بہت آپ کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. اور یہ وہ ساری چیزیں جو پھر شیاطین کا حملہ کرنے کے لیے راستے بنا رہے ہیں. اس کے جو ہے نا کمانڈر، جو جنگ کا ایک سالار ہوتا ہے نا، وہ بھی آگے تفصیل پڑھیں گے، یہ اس کے کمانڈر ہیں جو آپ کے راستے ان کے کلیئر کر رہے ہیں. اور آخر میں پھر جو جنات ہیں شیاطین نما یا انسان ہے جو شیاطین نما، پھر وہ آپ پہ اٹیک کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی جو اندر کی ہوتی ہے نا قوت مدافعت کہہ لیں روحانی، اس کو ویک کر دیتے ہیں، وسوسوں میں ڈال دیتے ہیں، وہموں میں ڈال دیتے ہیں. ہر وقت فکر میں اس نے میری بات کی ہوگی، وہ میرے خلاف ہی کرتا ہے، وہ میرے خلاف ہی چلتا ہے، اس طرح کی باتیں سوچ سوچ کے. اور پھر وہ جیسی آگے کہتا ہے نا اس نے تمہارے خلاف یہ بات کی، ہم کہتے ہیں مجھے پتا تھا، اس کا کام ہی ہے، وہ مجھ سے جلتا ہی بہت ہے، مجھ سے حسد بھی بہت کرتا ہے. پھر لمبی چوڑی ہم تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو اندر کا سسٹم ہے، جو روحانی سسٹم ہے، وہ اتنا ویک ہو چکا ہوتا ہے وسوسوں سے، بدگمانی سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے، ٹو سے، کہ ہم فوراً پھر اس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ بقرہ میں 268 آیت ہے، 68 آیت ہے، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. شیطان ہمیں مفلسی سے یہ کہہ کر ڈراتا ہے کہ اگر تم اپنی دولت رائے اللہ میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے. وہ جن فوش کاموں کی ترغیب دیتا ہے اس سے ہر خبیث اور گندا کام مراد ہے، خواہ وہ بخل ہو یا زناکاری ہو یا کوئی دوسرا فعل ہو. ظاہر ہے جب ہم مال بچا کے رکھتے ہیں تو پھر اس سے محبت بھی ہو جاتی ہے، پھر اس کو سینچنے میں، اس کو گننے میں، اس کو سنبھالنے میں ہماری عمر لگ جاتی ہے. اور یہ بھی ایک کارنر ہے لالچ کا بھی، جس کی طرف سے وہ پھر اٹیک کرتا ہے آپ کے. پھر جو اگلا ہے وہ ہے جسمانی اور ذہنی اذیت بھی دیتا ہے. پچھلے یاد رکھیے گا ورنہ لیکچر دوبارہ سن لیجیے گا. جس طرح شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو کفر اور گناہ میں مبتلا کر کے گمراہ کر دے، اسی طرح وہ مسلمان کو جسمانی اور ذہنی طور پہ بھی پریشان کرنا چاہتا ہے. مثلا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ شیطان نے آپ پر حملہ کیا تھا اور آپ کے چہرے عطر پر پھینکنے کے لیے آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا. ٹھیک ہے، آپ کو سارے واقعات مل جاتے ہیں. پھر شیطانی خواب کی صورت میں آتا ہے. شیطان کو ایک قدرت حاصل ہے کہ وہ انسان کو رنجیدہ اور پریشان کرنے کی غرض سے نیند کی حالت میں طرح طرح کے پریشان کن خواب دکھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتا ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک رحمانی یعنی اللہ کی طرف سے، دوسرے شیطانی جو انسان کو رنجیدہ کرنے کے لیے شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں، تیسرے نفسانی جس میں انسان اپنے آپ گفتگو کرتا ہے. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند ہو تو اللہ کی طرف سے اسے چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور خواب لوگوں سے بیان کرے. اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اور اسے چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے اور خواب کسی سے بیان نہ کرے، کیونکہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، یعنی اس چیز کو وہ روکی رکھے.